درود شریف پڑھ لیجیے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آواز کم کیجیے، آواز کم کیجیے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب حكيم صدق الله العظيم۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ رونق افروز علماء کرام، مہمانان عظام اور بہت ہی قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، الحمدللہ پدمپور جامع مسجد کے تعلق سے جلسے کا آج دوسرا دن ہے۔ اس دوسرے دن میں عموماً جلسہ لگتا ہے، دکھتا ہے، محسوس ہوتا ہے۔ پہلے دن کا جلسہ تھوڑا پھیکا پھیکا رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرے دن میں وہ پیک اپ پکڑتا ہے، اور تیسرے دن میں کمال تک پہنچتا ہے۔ 3 دن کا ہے نا؟ لیکن یوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جلسہ نہیں ہے، جلسی ہے۔ پہلے دن والا جلسہ لگ رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ الیکشن کا زمانہ چل رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی تعداد لوگوں کی یہاں موجود ہے شامیانہ تلے، غالباً اس سے آدھی یا اتنی تعداد تو ایک امیدوار کے ساتھ ایک گھر میں اور ایک محلے میں لوگ گھس جایا کرتے ہیں۔ ابھی وہی ماحول ہے، وہی گہما گہمی ہے، اور پھر اس پر مزید یہ
کہ اس موقع سے کچھ نوجوانوں کی ایک ٹیم ہوا کرتی ہے جو امیدواروں سے فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہے، اور اس کے لیے جو کوششیں کرنی چاہیے وہ کوششیں نوجوانوں کی ٹیم کر ڈالتی ہے۔ ابھی میں عصر کے بعد یہاں سے میرا گزر ہوا کھٹا ٹولی خلیل آباد، اور مغرب کے معن بعد حضرت مولانا امام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر مبارکہ پر حاضری ہوئی، تو میں نے دیکھا کہ بہت تیز آواز آ رہی ہے۔ مجھے تعجب ہوا کہ پدم پور جلسے کی آواز یہاں تک اور اس قدر تیز، تو میں تجسس میں پڑا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ بس کچھ فاصلے پر کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ 2-3 کلومیٹر کے اندر 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک طرف جلسہ ہو اور دوسری طرف کرکٹ کا میچ ہو، وہ بھی اس الیکشن کے زمانے میں، تو تعداد میں نہیں سمجھتا ہوں کہ شیطان یہاں لائے گا، شیطان تو وہیں لے جائے گا، اور وہ محسوس ہو رہا ہے۔ میں وہاں گیا اور پھر جب جلسہ گاہ میں آیا، مسجد میں داخل ہوا، تو عموماً یہ ہوتا تھا اس سے پہلے کہ جب جلسے میں شریک ہوا کرتا تھا تو پیر طریقت حضرت مولانا عابد انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ کو پیارے ہو گئے کچھ مہینوں پہلے، اچانک ان کی یاد آئی اور ایک دھکا سا لگا، اور یوں محسوس ہوا کہ اب ہمارے جلسے کچھ دنوں کے لیے یتیم ہو گئے ہیں۔ جب کسی جلسے میں جاتا تو اشتہار میں زیر سرپرستی، زیر صدارت، ان میں سے کسی ایک عنوان کے تحت حضرت کا نام ضرور ہوا کرتا تھا، یا اکثر بار ایسا ہوا جب کسی جلسے میں گیا تو حضرت کو پہلے سے موجود پایا، اور اس کے بعد جب ملاقات ہوئی، زیارت کا شرف حاصل ہوا، معانقے کا شرف حاصل ہوا، تو ایک طرح سے روحانی طور پر تازگی ملی، سکون ملا، اطمینان ملا کہ ہمارے بڑے اب موجود ہیں جو ہماری قیادت کر رہے ہیں، جو ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ آج جب میں نے قدم رکھا اس مسجد میں اور اس جلسے میں، تو چونکہ مجھے لگتا ہے کہ باقاعدہ ان کے انتقال کے بعد اس طرح کے جلسوں میں یہ پہلا جلسہ ہے جس میں میری شرکت ہو رہی ہے، اور اسی وجہ سے آج ان کی غیر موجودگی، ان کی وفات، اور ان کی وفات کی وجہ سے ملت کو اور خاص طور سے ہم لوگوں کو ایک روحانی جو نقصان پہنچا ہے اس کا احساس مجھے ہوا، بڑا افسوس ہوا۔ اس وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ یہاں بھی اس احساس کا، اس صدمے کا تذکرہ کروں، تاکہ ہمارے اندر روحانی طور پر تازگی آئے، ہم بھی علماء سے جڑیں اور اپنے بڑوں کو بڑے مانیں، اور علماء کرام کو بڑا مان کر ان کے لیے دعائیں کریں کہ یا اللہ جو بڑے ہیں وہ رخصت ہوتے جا رہے ہیں، اب چھوٹوں کو اس قابل بنا دے کہ وہ ان کی جگہ لیں، اور ہم جو یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں اور قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور حضرت کی وجہ سے، ان کی رخصت کی وجہ سے جو خلا پیدا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر غم کا جو پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے اس کا ازالہ ہو، یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج
ہوتا یہ ہے کہ بزرگان دین ایک ایک کر کے چلے جاتے ہیں. جنازہ پڑھا اس وقت تک بہت یاد آئی، روئے دھوئے، اور اس کے بعد جب دفنا دیا 2-4 ہفتے گزر گئے تو نسیم منسیہ کر دیا، بالکل بھلا گئے اور فراموش کر گئے ان کے احسانات کو. یہ افسوس کی بات ہے. اس وجہ سے میرے بزرگوں دوستو، ہم یہ طے کریں اور یہ ارادہ کریں، سب سے پہلی بات جو آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہی کہ انشاءاللہ ہم اپنی دعاؤں کے ساتھ اس دعا کا خاص اہتمام کریں گے کہ اللہ تعالی اکابرین کے بزرگوں کے سائے کو ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اکابرین چلے جا رہے ہیں تو اصاغرین کو اور نوجوان علماء کو اللہ تعالیٰ اس قابل بنائے، تقوی کے اعتبار سے، للہیت کے اعتبار سے، دینی فکر کے اعتبار سے، دینداری کے اعتبار سے، ذکر و اذکار کے اعتبار سے، پرہیزگاری کے اعتبار سے، رسم و رواج سے بچنے کے اعتبار سے، گناہوں سے اجتناب کرنے کے اعتبار سے چھوٹے چھوٹے علماء کرام کو، نوجوان علماء کرام کو اللہ تعالیٰ اس قابل بنا دے کہ وہ بڑوں کی جگہ لیں. میرے بزرگوں دوستو، کیا گفتگو کی جائے؟ سب سے پہلی بات جو عرض کروں گا، جو میرے دل کو چبھ رہا ہے اندر سے اور کچوکے لگا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے جب میں کبھی غور کرتا ہوں علاقے کے ماحول پر تو ایک طرح سے غم ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے. اور وہ یہ کہ ابھی جو الیکشن کی گہما گہمی ہے تو شاید ہم میں سے یکا دکا لوگ ہوں گے جو اس ماحول میں، اس الیکشن کے دور میں گناہ سے بچتے ہوں، ایک بہت بڑے گناہ سے. معلوم ہونا چاہیے ایک گناہ ہے جس کو کہا جاتا ہے غیبت، جس کو کہا جاتا ہے چغل خوری. عربی میں کہتے ہیں ایسے شخص کو جو چغل خوری کرتا ہے، نمام، لگائی بجھائی کرنے والا. لگائی بجھائی کرنا، ایک دوسرے کے غائبانے میں اس کی برائی کرنا، ایک دوسرے کے پیچھے اس کی غیبت کرنا، اور اس کے گناہوں کو، اس کی برائیوں کو، اور ہر وہ چیز جس کی وجہ سے اس کو رسوائی ملے، اس کو ذلت ہو، قوم کے درمیان، عام لوگوں کے درمیان ان برائیوں کو بیان کرنا، اس کے اسباب کو اختیار کرنا، الیکشن کے ماحول میں یہ عام ہے. یاد رکھیے گا، یہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا ڈاکو ہے، اتنا بڑا چور ہے کہ آپ نے اور ہم نے نیکیوں کا جو خزانہ جمع کیا ہے نام اعمال میں، یہ غیبت آتی ہے ایک چور کی شکل میں، نام اعمال کے اندر اعمال کے خزانے کو چرا لے جاتی ہے، اس پر ڈاکہ